ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب الأعلى القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربی زدنی علما نافعا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نہایت واجب الاحترام عزیز دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، حمد و صلات کے بعد اللہ جل شانہ کے پاک کلام، اس خالق کائنات کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے سے ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی. ایک حدیث مبارکہ اور اس سے حاصل ہونے والا سبق. آج کی گفتگو کا عنوان رہے گا، دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، ہم سب کو حق سن کر اسے قبول کرنے، اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے اور ہمیشہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. متعدد مرتبہ آپ نے علماء سے اس حدیث کو ہو سکتا ہے سنا بھی ہو، لیکن جس زاویے سے میں آج آپ کی توجہ اس حدیث کی طرف دلاؤں گا، اس طرف توجہ بڑی کم ہوتی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک حجرہ میں آرام فرما رہے تھے. رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں، ان آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں؟ سب سے پہلی بات، عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، کیونکہ صحابہ کرام علیہ مردوان اور اہل بیت اطہار وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. انہوں نے کسی عالم سے، کسی پیر، کسی مفتی سے دین نہیں لیا. اہل بیت اور صحابہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹلی اللہ کے حبیب سے دین لیا ہے، جو دین لے کر آئے ہیں. حضور سے دین لینے والے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا عقیدہ اس سے پتہ چلا کہ ام المؤمنین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہیں. یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے. حضور اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ سوال کیا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں کس کی ہیں؟ کسی کی نیکیاں ہیں امت میں آسمان کے ستاروں کے برابر؟
آج حضور کے غلاموں کو یہ عقیدہ دیا جاتا ہے کہ نبی تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا جی، نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا خبر نبی کو نہیں ہے۔ آج اس عقیدے کی تبلیغ کی جا رہی ہے، جبکہ اہل بیت اور صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور اپنی امت کے اعمال سے باخبر ہے۔ بھائی عمل ایک ایسی چیز ہے، نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ کون کب کہاں کیا نیکی کرتا ہے یہ دوسرا بندہ نہیں جان سکتا۔ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے اس وقت لوگ، آپ میں سے کون یہاں بیٹھے بیٹھے کیا نیکی کر گیا ہمیں نہیں پتا۔ کوئی مجھ سے سوال کرے نا تو میں نہیں بتا سکتا۔ بھائی ادھر بیٹھے ہوئے شخص نے کتنی دفعہ درود پاک پڑھ لیا، آپ نے سبحان اللہ دل میں کہہ دیا، آپ نے کوئی اور نیکی کر لی، مجھے کیا پتا ادھر بیٹھ کر۔ لیکن ام المومنین کا عقیدہ یہ ہے کہ بندہ تنہائی میں بھی جو نیکی کر رہا ہے اللہ کا نبی اس سے بھی باخبر ہے۔ اسی لیے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سوال کیا، اگر ام المومنین کا عقیدہ یہ ہوتا کہ نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا تو وہ کبھی بھی یہ سوال نہ کرتی۔ ان کا سوال اس بات کی دلیل ہے کہ ام المومنین اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کا نبی ہر ظاہر اور باطن سے باخبر ہے، امت کے اعمال سے بھی باخبر ہے، امت کے احوال سے بھی باخبر ہے۔ امت کے احوال بھی نبی کے سامنے ظاہر ہیں اور امت کے اعمال بھی نبی کے سامنے ظاہر ہیں۔ ام المومنین نے سوال کیا، اور قربان جائیں آگے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عائشہ میں دنیا میں آسمان کے ستارے گننے کے لیے نہیں آیا، میرے پاس اور بڑے کام ہیں، مجھے کیا پتا کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں، اور مجھے اس بات کی خبر نہیں کہ کس کی نیکیاں کتنی ہیں۔ حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی آگے سے جواب دیا، ہاں اے عائشہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں ہیں کسی کی۔ جتنے آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ہاں آسمان کے ستاروں کی تعداد، حضور کے جواب سے پتہ چلا کہ حضور کو اس بات کی بھی خبر ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں، اور حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی نیکیاں کس کی ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں جتنے آسمان کے ستارے چمک رہے ہیں اتنی نیکیاں ہیں میرے کسی امتی کی۔ عرض کہ حضور کس کی ہیں وہ نیکیاں؟ آسمان کے ستاروں کے برابر۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر جو نیکیاں ہیں وہ میرے عمر کی ہیں۔ عمر بن خطاب فاروق اعظم تاجدار عدالت، عمر بن خطاب کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ تو یہ جواب، حضرت عمر کا نام خلاف توقع تھا ام المومنین کے لیے۔ تو آپ ایک دم خاموش سی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ عرض کرتی ہیں حضور میرا خیال تھا کہ آپ میرے والد ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن آپ نے تو عمر کا نام لے لیا۔ اگر حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں تو یا رسول اللہ پھر میرے والد کی نیکیاں کتنی ہیں، میرے باپ کی نیکیاں کتنی ہیں؟ کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں کے بعد کائنات میں سب سے افضل ترین ہستی ہے تو وہ تاجدار صداقت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ خلیفہ بلا فصل حضرت عمر بن خطاب فاروق، حضرت خلیفہ بلا فصل تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے۔ آج تو نعرہ لگایا جاتا ہے نا دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر صدیق اکبر کا، یہ یاد رکھیے گا۔ حضرت علی کو ہم مانتے ہیں، حضرت علی کو ہم مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں، لیکن پہلا نمبر صدیق اکبر کا، دوسرا نمبر عمر بن خطاب فاروق اعظم کا ہے، تیسرا عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر مولا علی کا ہے۔ حضور نے اپنا مثلث صدیق اکبر کو عطا کیا،
حضور نے مصلی امامت صدیق اکبر کو عطا کی، مولا علی بھی موجود تھے، لیکن حضور نے اپنا مصلی صدیق اکبر کو دیا۔ اس بات کی یہ گواہی ہے کہ اللہ کے حبیب کے بعد اس امت کا پہلا پیشوا صدیق اکبر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرا یہ گمان تھا، میرا یہ خیال تھا کہ آپ میرے والد کا نام لیں گے، لیکن آپ نے فاروق اعظم کا نام لے لیا۔ اگر فاروق اعظم کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں تو پھر میرے والد کی نیکیاں کتنی ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی وہ غار والی 3 راتوں میں سے ایک رات کی نیکی ایک طرف۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، حضور مکے سے مدینے کی طرف تشریف لے کر گئے تو ساتھ حضور کے صدیق اکبر تھے، یار با وفا، یار غار و یار مدار، تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے۔ اب حضور کے ساتھ ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، حضور غار میں پہنچے، غار تک پہنچے، صدیق اکبر اپنے کندھوں پر حضور کو اٹھا کر غار تک لے کر گئے، اپنے کندھوں پر۔ جنہوں نے حج عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، جنہوں نے اس غار کی زیارت کی ہے، وہ جانتے ہیں کہ بندہ نیچے کھڑا ہو کر جب اس غار کو دیکھتا ہے نا، آج سڑکیں بن چکی ہیں، جگہ جگہ پانی کا انتظام ہے، راستے ہیں، لیکن اس کے باوجود بندہ جب نیچے کھڑا ہو کر اس غار کو دیکھتا ہے تو ایک دفعہ دل ہل جاتا ہے کہ میں پہنچوں گا کیسے۔ لیکن تصور کریں 1400 سال پہلے جب نہ سڑکیں تھیں، نہ راستے بنے ہوئے تھے، نہ پانی کا کوئی انتظام تھا، آج اکیلا بندہ جب چڑھ کر اوپر جاتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے۔ اس یار باوفا نے اللہ کے حبیب کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حضور کو لے کر اس غار تک گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر وہ غار تک لے کر گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب غار میں پہنچے تو حضور کو فرمایا، عرض کی، حضور آپ باہر انتظار کریں، میں پہلے اندر جا کے غار کی صفائی کرتا ہوں۔ صدیق اکبر اندر گئے، غار کو صاف کیا، سوراخ تھے، اپنا کرتا پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ بچ گیا، اس پر اپنی ایڑی رکھ دی، حضور کو اندر بلایا، حضور غار میں تشریف لائے۔ 3 دن اس غار میں حضور نے صدیق اکبر کے ساتھ گزارے۔ حضور نے فرمایا کہ غار والی وہ نیکی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ اب سوال میرا یہ ہے، کوئی مجھے اس بات کا جواب دے کہ غار کے اندر صدیق اکبر نے نیکی کی کون سی تھی؟ کسی حدیث کی کتاب میں کوئی لے کر آئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے اندر اتنے رکعت نوافل پڑھی تھی، اتنے نفل ادا کیے تھے، اتنی تلاوت قرآن کی تھی، ذکر و اذکار کیا تھا۔ احادیث کی کتاب کے اندر ہمیں تو کچھ نہیں ملا ایسا کہ صدیق اکبر کی نیکیاں نوافل پڑھنا تھا، صدیق اکبر کی نیکیاں درود پاک پڑھنا تھا، صدیق اکبر کی نیکیاں تلاوت قرآن کرنا تھا۔ تو پھر صدیق اکبر نے کون سی ایسی نیکی کی تھی جو حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہو گئی تھی؟ تو جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اس دن، اس رات جو نیکی صدیق اکبر نے غار کے اندر کی تھی، وہ نیکی یہ تھی کہ صدیق اکبر نے حضور کی ذات پر پہرا دیا تھا، حضور کی ذات پر پہرا دیا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ناموس رسالت پر پہرا دینا، حضور کی ذات پر پہرا دینا، حضور کے لیے کھڑے ہونا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ حضرت عمر کی
شہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ناموس رسالت پر پہرا دینا، حضور کی آبرو کے لیے کھڑا ہونا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ پھر ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف رہ جاتی ہیں، یہ نیکی سب پر سبقت لے جاتی ہے۔ اور بھائی آپ دیکھو نا یار، ممتاز قادری کیا تھا؟ کون تھا ممتاز قادری؟ کون جانتا تھا دنیا کے اندر ممتاز قادری نام کا بندہ رہتا ہے؟ لیکن جب اس نے اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دیا تو وہ ایک گمنام سپاہی دنیا بھر کی آنکھوں کا تارا بن گیا۔ اسے عزت ملی حضور کی ناموس پر پہرا دینے کی وجہ سے۔ چلو ممتاز قادری تو 5 سال پہلے کی بات ہے، 6 سال ہو گئے، اس واقعے کو 10 سال ہو گئے۔ کل کی بات کریں، بابا رضوی کا جنازہ دیکھ لو۔ لاہور شہر چھوٹا پڑ گیا تھا اس مرد قلندر کے جنازے کے آگے۔ ایک مسجد کا امام، ایک چھوٹی سی مسجد کا امام، ایک مدرسے میں قال اللہ قال رسول پڑھانے والا شخص، اس کے جنازے کے اندر انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق 1,75,00,000 اور ایک انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق 1,85,00,000 افراد جنازے میں موجود تھے۔ ہم بھی آئے تھے الحمدللہ کراچی سے۔ بابا رضوی کے جنازے کے لیے کوئی دوسرا کام نہیں کیا، خدا کی قسم، گاڑی سے اترے، جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھ کے واپس گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے۔ صرف ایک جنازہ پڑھنے کے لیے ہم نے 1800 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ کیوں؟ کون سی رشتہ داری تھی ہماری اس کے ساتھ؟ بات اتنی سی تھی کہ وہ نبی کا وفادار تھا، وہ حضور کی ناموس پر پہرا دینے والا تھا۔ اس نے اپنے نبی سے وفا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے عزت عطا فرمائی۔ ناموس رسالت پر پہرا دینا یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ دنیا میں بھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت کی برکتیں بھی اللہ تعالیٰ اس پر عطا فرماتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نیکی، حضور کی ناموس کے لیے کھڑا ہونا، حضور کی ذات پر غار میں پہرا دینا، یہ وہ نیکی تھی کہ جو ساری نیکیوں پر سبقت لے گئی۔ اگر آج ہم نے اپنے نبی کی ناموس پر پہرا دیا ہوتا، ہم اپنے حضور کی آبرو کے لیے کھڑے ہوئے ہوتے، خدا کی قسم فرانس میں کبھی یہ جرت نہ ہوتی کہ وہ ہمارے نبی کے خاکے بنا۔ لیکن ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے نبی کے خاکے بنے۔ سرکاری سطح پر گورنمنٹ کی عمارتوں پر وہ کارٹون چلائے گئے فرانس کے اندر۔ آج کوئی میرے باپ کی تصویر بنائے، کوئی میرے باپ کا کارٹون بنائے، کوئی آپ کے باپ کا کارٹون بنائے اور لگائے کسی عمارت پر، کسی چوک پر، ہم کیا کریں گے یار؟ برداشت کریں گے؟ گھر پہ بیٹھے رہیں گے؟ کوئی نہیں جی میرے پیو دے کارٹون بڑھتے رہے، ہم نہیں برداشت کریں گے۔ ہوگا کیا؟ یا مریں گے یا ماریں گے، دو ہی باتیں۔ ہم اپنے باپ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارے باپ کے کوئی کارٹون بنائے چوکوں پر لگائے، ہمیں برداشت نہیں۔ ہمارے نبی کے کارٹون بنا کر چوکوں پر لگائے گئے، ہم نے کچھ نہ کیا، نہ ہم مرے نہ ہم نے مارا۔ ہمارے کان پہ جوں بھی نہیں رینگی۔ وہ علماء تھے جو نکلے تھے روڈوں پر۔ وہ بابا رضوی ایک عالم دین تھا جو اپنے نبی کی ناموس کے لیے نکلا تھا۔ معذرت کے ساتھ میں ایک بات کہنے لگا ہوں، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، کہتا ہوں وہی بات ہوتی ہے جو حق، میں ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند۔ ہمیں علماء کی روٹیاں یاد ہوتی ہیں، بات بات پر مولوی روٹی بڑی کھاتا ہے، ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمیں علماء کی قربانیاں یاد نہیں ہوتی۔ آج جس سے بات کرو نا، جدھر بات ہوتی ہے، مولویوں کی روٹی سب کو یاد ہوتی ہے، مولویوں کی قربانیاں کسی کو یاد نہیں ہیں۔ حضور کی ناموس کے لیے نکلنے والا کون تھا؟ وہ بابا رضوی، وہ مولوی نہیں تھا، وہی نکلا تھا حضور کی ناموس کے لیے۔ وہی معذور ٹانگوں کے ساتھ فیض آباد گیا تھا 104 بخار میں۔ ہم 104 بخار میں اٹھ کر مسجد نہیں آتے۔ وہ اپنے نبی کی ناموس کے لیے فیض آباد میں بیٹھ کر 50,000 شل کھا رہا تھا۔ وہ ایک مسجد کا امام تھا، وہ ایک مولوی تھا۔ ہمیں مولویوں کی روٹیاں یاد ہیں، مولویوں کی قربانیاں یاد نہیں ہیں۔ علماء اگر قائد اعظم کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے ہوتے
500 उलमा को तोपों के दहानों पर बांध कर बमों से उड़ा दिया गया था, वो उलमा थे इस उम्मत के। खत्म नबूवत की तहरीक चलाकर इस वतन में हुजूर की खत्म नबूवत को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले उलमा थे। हमें उलमा की कुर्बानियां नहीं पता, उलमा की रोटियां याद है हमें, मौलवी रोटी बड़ी खाता है जी। एक बात, सिर्फ एक बात, अगर हम इसी बात को ख्याल कर ले तो कभी उलमा के खिलाफ हमारी जबान ना खुले। आज 1400 साल के बाद अगर दीन अपनी असली हालत में हमारे पास महफूज है तो ये उलमा की मेहरबानी है। इस दीन पर पहरा देकर हुजूर का दीन आज तक सही हालत में हमारे तक पहुंचाया, ये उलमा की मेहरबानी है। लेकिन हम उलमा के खिलाफ बोलने से बाज नहीं आते। ख्याल करना चाहिए, उलमा की कदर करो, अपने उलमा की कदर करो। ये उलमा हमारा सरमाया है, खुदा की कसम, इनकी वजह से दीन की बहारें हैं। हम अपनी मस्जिद के मौलवी को तो कुछ समझते ही नहीं है, ये हमारे चंदे से तनख्वाह लेता है मौलवी हमारे चंदे से तनख्वाह गवर्नमेंट अफसर भी लेता है, वो भी हमारे टैक्स के पैसे पे पलता है, लेकिन उसकी हम इज्जत करते हैं। जो हमारे दीन का मुहाफिज है, हमारे चंदे से अगर वो तनख्वाह लेता है, उसकी हम कदर नहीं करते, वो तो हमारा गुलाम है। क्यों? सरकारी अफसर को बोलो किसी को वो तुम्हारा गुलाम है, जाओ जाके थाने में, तुम्हारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेता है एसएचओ थाने का, बोलो वो हमारा गुलाम है। नहीं, वो हमारा अफसर है जी, उसे हम सलूट मारेंगे। जिसके बगैर हम रब की इबादत नहीं कर सकते, इमाम के बगैर हम रब की इबादत में खड़े होना, ना सर झुका सकते हैं ना उठा सकते हैं, वो हमारा गुलाम है। वो जो सारा दिन रिश्वत लेता है, वो हमारा अफसर है। उलमा की कदर करो, उलमा से दीन की बहारें हैं। अल्लाह ताला उलमा को सलामत रखे। मैं तो एक तालिब इल्म आदमी हूँ, उलमा के कदमों की धूल, इनकी खाक, इनके सदके अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी है, मैं कुछ गुफ्तगू कर लेता हूँ। मैं आलिम नहीं हूँ, ना मैं अपने आप को कहता हूँ, लेकिन अपने उलमा की कदर करो, अपने आइम्मा की इज्जत किया करो। ये तुम्हारे गुलाम नहीं है, ये तुम्हारे इमाम है। इमाम को कभी गुलाम ना समझना। इमाम इमाम होता है, इमाम सरदार होता है, इमाम हमारा गुलाम नहीं होता। तो नामूस रिसालत पर पहरा दिया, तारीख उठाकर देख लो, उलमा की बड़ी कुर्बानियां हैं इस वतन के लिए, इस वतन को बनाने के लिए भी, इस वतन को बचाने के लिए भी, हुजूर की नामूस के लिए भी, हुजूर की खत्म नबूवत के लिए भी उलमा की कुर्बानियां हैं। इन कुर्बानियों की कदर करो, अपने उलमा की कदर करो। आखिरी बात कहकर मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं कि हमने अपने नबी की नामूस पर पहरा देना है, देंगे। हुजूर की आबरू के लिए खड़े होना है। हम खड़े हुए थे हुजूर की आबरू के लिए नवंबर में, 15 नवंबर को मुल्क पाकिस्तान की हुकूमत ने मुआहदा किया था हमारे उलमा के साथ 3 महीने का, कि जिन्होंने हमारे नबी की गुस्ताखी की है उस मुल्क के सफीर को हम पाकिस्तान से निकालेंगे। पता है आपको इस मुआहदे का? खबर है नहीं है? पता है ना? अब वो मुआहदा 16 फरवरी को पूरा हो रहा है। 16 की शाम तक हमारे पास, गवर्नमेंट के पास टाइम है। अगर उन्होंने हमारे नबी से वफात की और उस गुस्ताख मुल्क के सफीर को इस वतन से निकाल दिया तो ठीक। अगर हुजूर की नामूस पर दोबारा पहरा देने की जरूरत पड़ी तो क्या आप घरों से निकलोगे? हम निकलेंगे। हमें अपने नबी से वफा करनी है, किसी से नहीं करनी। ना किसी लीडर के का हमने कलमा पढ़ा, ना किसी मौलवी का पढ़ा, ना किसी पीर का पढ़ा। हमने कलमा अपने नबी का पढ़ा। आपका ताल्लुक जिस सियासी जमात से है, आपका ताल्लुक जिस खानदान से है, जिस कबीले से है, जिस बस्ती से है, इससे बाला होकर हमने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है। अगर हमें अपने नबी की नामूस पर पहरा देने के लिए घरों से निकलने की जरूरत पड़ी तो क्या आप निकलोगे? हम निकलेंगे। हम इंशाल्लाह कराची से आएंगे। हम पहले भी आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फैजाबाद में भी आए थे,
پچھلے فیض آباد میں بھی ہم باہر تھے سڑکوں پر 2017 میں، 20 والے میں نومبر میں بھی ہم باہر تھے سڑکوں پر تھے الحمدللہ۔ ہم اس لیے نہیں کہ تحریک لبیک سے تعلق ہے، تعلق ہمارا رسول اللہ سے ہے۔ کس سے ہے؟ رسول اللہ سے، حضور سے ہمارا تعلق۔ حضور کے لیے ہمیں جب جہاں جس پلیٹ فارم سے آواز آئی ہم لبیک کہیں گے، باقی معاملات میں مرضی آؤ کہ نہ آؤ، لیکن جب بلایا جائے حضور کے لیے کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، اور جنہوں نے اپنے نبی سے وفا کی ان کا حال دیکھ لو، اور جنہوں نے اپنے نبی سے غداری کی ان کا بھی حال دیکھ لو۔ 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر وزیر اعظم رہا ہے، اس کی ماں کا جنازہ بھی ہوا ہے پچھلے دنوں، اس کا بھی جنازہ دیکھ لینا، اور اپنے نبی سے وفا کرنے والے اس معذور خادم رضوی کے جنازے کو بھی دیکھ لینا، جس نے اپنے نبی سے وفا کی، اس کو دنیا میں بھی اللہ نے عزت عطا کی اور آخرت بھی اسی کی ہے، اور جس نے اپنے نبی سے بے وفائی کی اس کی دنیا بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ بس انہی کلمات پر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین بجاہ نبی۔